الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: ودليل الملائكة قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ہم لوگ تیسرے قاعدے کی شروعات کر چکے تھے، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس قاعدے میں یہ بتایا گیا کہ چاہے کسی نبی کو پکارا جائے یا کسی فرشتے کو پکارا جائے یا کسی مورتی کے سامنے دعا کی جائے یا ان کو پکارا جائے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ نہ کہا جائے یا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نبی کو پکار رہے ہیں، یہ تو جائز ہونا چاہیے. نبی کا مرتبہ کتنا اونچا ہے، فرشتوں کا مرتبہ کتنا اونچا ہے. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ثابت کیا کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ فرشتہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، انبیاء بھی اللہ کے مخلوق ہیں، اولیاء بھی اللہ کے مخلوق ہیں. ان کو پکارو یا کسی پتھر کو پکارو یا درخت کو پکارو یا کسی اسٹیچو کو پکارو، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، سب مخلوق ہیں. گویا کہ مخلوق کو پکارنا ہوا اور اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا یہ شرک ہے. اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ایک کی دلیل دی. ہم لوگ پڑھے تھے کہ سورج اور چاند کی کچھ لوگ عبادت کرتے تھے، اس کی دلیل دیا. اس کے بعد کہا کہ کچھ لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، تو اس کی دلیل دیا. کہتے ہیں اور آپ یاد رکھیے فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور ایسی مخلوق ہیں، بڑی عظیم مخلوق ہیں. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کی ساخت کیا ہے، ان کی جو جسمانی حیت کیا ہے. کہا اذن لی ان احدثکم عن ملک من ملائکۃ اللہ من حملۃ العرش ان بین شحمۃ اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام. سبحان اللہ، اتنی عظیم مخلوق ہے. کہا کہ آج مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی تمہیں کچھ صفت بتلاؤں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوا ہے. جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کو پکڑے ہوئے ہیں، اٹھائے ہوئے ہیں، وہ کتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں. کہا کہ ان کے کان کی لو یہاں سے لے کر کے کندھے تک، اس کی جو لمبائی ہے کہ 700 سال تک کوئی یہاں سے سفر کر کے یہاں آ سکتا ہے. اتنے عظیم مخلوق ہیں. اور پھر جبریل علیہ السلام کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب ان کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا تو ان کے 600 پر تھے، اور پر کو پھیلایا تو آسمان نہیں دکھ رہا تھا. اوپر پر کو پھیلا دیا تو آسمان کہیں سے نہیں دکھ رہا تھا. اتنی عظیم مخلوق، ان کی حالت کیا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کے صفات کے تعلق سے فرمایا لا يعصون اللہ ما امرهم، اللہ جو ان کو حکم دیتا ہے نافرمانی نہیں کرتے. ويفعلون ما يؤمرون، اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں. اس ٹکڑے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ فرشتے بھی اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں. اب جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں ان کو ہم جا کے پکاریں، وہ کیا دے سکتے ہیں. ایک حدیث میں اتنے بڑے بڑے مخلوق، اتنے عظیم مخلوق کے تعلق سے اب آدمی سمجھ سکتا ہے، اور جس کا عقیدہ مضبوط نہ ہو کہ اتنے بڑے ہیں تو اس کا مطلب ان سے اگر مانگا جائے تو کچھ دلا سکتے ہیں اللہ سے. سبحان اللہ، اتنی عظیم مخلوق ہے، اس کے باوجود اللہ کے سامنے یہ لوگ کس طرح رہتے ہیں. ایک حدیث سنیے. عن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ ان یوحی بالامر تکلم بالوحی. جب اللہ رب العالمین کوئی بات، کوئی چیز وحی کرنا چاہتا ہے، فیصلہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے، جبریل علیہ السلام کو سناتا ہے. تو اتنے میں کہا اخذت السماوات منہ رجفۃ، آسمان میں ایک چڑچڑاہٹ ہوتی ہے. آسمان اللہ سے ڈرتا ہے، اتنا بڑا آسمان اللہ سے ڈرتا ہے. ڈر کے مارے چڑچڑاہٹ ہوتی ہے، پتہ نہیں کون سا حکم آ جائے اللہ تعالیٰ کا.
اور کہا خوفا من اللہ فَإِذَا سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ، اہل سماوات آسمان والے، کون ہیں آسمان میں؟ فرشتے ہیں۔ فرشتے جب اس کو سنتے ہیں صَعِقُوا وَخَرُّوا لِلَّهِ سُجَّدًا، بے ہوش ہو جاتے ہیں سب اللہ کے خوف کے مارے کہ نہ جانے کیا حکم آنے والا ہے۔ خوف کے مارے یہ اتنے بڑے بڑے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور اللہ کے لیے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ان میں جبریل علیہ السلام اٹھتے ہیں، سر اٹھاتے ہیں، ان کو ہوش آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان سے بات کرتا ہے جو ان کو پہنچانا بھیجنا ہے۔ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، بات کرتا ہے، ہمارا رب بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ خصوصیت ہے، صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، اور معبودوں کو دیکھ لیجئے کون کتنا بات کرتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر جبریل علیہ السلام گزرتے ہیں اس وحی کو لے کر، تو اہل سماوات فرشتے ہوش میں آتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا کہا، تو کہتے ہیں قال الحق، اللہ تعالیٰ نے حق فرمایا۔ تو یہ فرشتوں کی حالت ہے۔ اب ان کو پکارنے والا کتنا بے وقوف ہوگا کہ وہ فرشتے جو اللہ کے حکم آنے سے پہلے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں ڈر کے مارے، ان کے ڈر کا حال یہ ہے، اب ان کو پکارا جائے تو کہاں سے ان کی مرادیں پوری ہوں گی، اور یہ شرک ہے چاہے فرشتوں کو بھی پکارا جائے۔ دلیل کے طور پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ ذکر کیا قولہ تعالی وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو جمع کرے گا۔ ثم یقول، اور پھر کہے گا فرشتوں سے، فرشتوں کو سامنے لائے گا اور کہے گا اللہ تعالیٰ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، اے فرشتوں بتلاؤ کہ یہی لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے دنیا میں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کس کی عبادت کرتے تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرنے کے لیے پوچھے گا کہ اے فرشتوں بتلاؤ کہ یہی لوگ کیا تمہیں دنیا میں عبادت کرتے تھے تمہاری؟ فرشتے کہیں گے قالوا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے تمام عیب سے، انت ولینا، تو ہی ہمارا ولی ہے، تو ہی ہمارا دوست ہے، من دونہم، ان کے علاوہ یہ لوگ کوئی نہیں، ہمارے ان سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہی ہمارا ولی ہے۔ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے، جنوں کے سامنے جنوں سے جنوں کی پناہ طلب کرتے تھے، جنوں کے سامنے دعائیں کرتے تھے ان سے۔ اکثرهم بہم مؤمنون، اور اکثر لوگ ان پر ایمان رکھتے تھے۔ اس میں یہ بات آئی کہ فرشتے کو بھی اس کا پتہ نہیں ہے، اس کا علم نہیں ہے۔ اگر کوئی فرشتوں کو پکارتا ہے تو پکارے، قیامت کا دن ہوگا کہ فرشتے صاف انکار کر دیں گے، کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے جگہ پر اپنی عبادت کا کیوں حکم دے سکتے ہیں، یا اپنی عبادت کا کیوں کہہ سکتے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی فرشتوں کو بھی پکارتا ہے یہ سمجھ کر کہ فرشتے اللہ کے قریب میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ ہم سے کچھ دلا سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے کسی کی نہیں چلتی ہے۔ اس لیے اس عقیدے سے اپنے آپ کو پاک کیا جائے۔ اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی ہے تو ان کو پاک کیا جائے۔ یہ سب بتانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ اب یہ نہ سمجھیں کہ ہم قبر پرست ہیں، ہمیں قبر پرست سمجھا جا رہا ہے اس لیے یہ درس دیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ اگر ہم پاک ہیں تو الحمدللہ اللہ کی اس پر بے حد تعریف کریں، لیکن ایسا بھی ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں، آپ کے رشتہ داروں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، ان کو بلائیں، ان کو سمجھائیں، یہ عقیدہ بتلائیں کہ ایسا کرنا شرک ہے، اور شرک کی مذمت بیان کریں ان کے سامنے۔ اس کے بعد آگے فرمایا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وَدَلِيلُ الْأَنْبِيَاء، انبیاء کو کچھ لوگ پکارتے تھے۔ بات آئی تھی کہ کچھ لوگ نبیوں کو پکارتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا مرتبہ اونچا ہے، اللہ کے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، اور واقعی انبیاء کرام کا مرتبہ مقام یہ اللہ کے سب سے چہیتے بندے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کو ہم پکاریں؟ نہیں، کہا کہ قولہ تعالی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہوگا، سارے لوگ جمع ہوں گے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا یا عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهِينَ، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں مریم کو الہ بنا لو، معبود بنا لو اور ہماری عبادت کرو؟ کیا تم نے یہ دعوت دے کر آئے تھے؟
حالانکہ اللہ کو معلوم تھا کہ ان کے وہ رسول ہیں، رسول نے کیا دعوت پہنچائی ہے اور تمام رسولوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے۔ تو یہاں بھی وہی جملہ جو فرشتوں نے کہا تھا سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی کہیں گے، قال سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے تمام عیب سے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرا یہ حق ہی نہیں بنتا ہے کہ میں ایسی بات کروں ان لوگوں سے یا ایسی دعوت دوں ان کو۔ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنے والے یا دیگر انبیاء کو پکارنے والے، ان کا بھی پتہ کٹ ہو گیا۔ قیامت کے دن یہ سب کے سب برات کا اظہار کریں گے کہ ہم نے نہ دعوت دی تھی، اگر انہوں نے پکارا ہے تو یہ ان کا ظلم ہے۔ لہٰذا انبیاء کا اتنا مرتبہ ہونے کے باوجود انبیاء کرام اپنی عبادت کا انکار کریں گے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو وہ مخلوق ہی ہے، مخلوق کی عبادت نہیں کی جاتی ہے۔ ایک اور دلیل پڑھتے ہیں، کہا کہ وَدَلِيلُ الصَّالِحِينَ، کچھ لوگ نیک لوگوں کو بھی پکارتے ہیں، اولیاء جس کو کہتے ہیں، نیک لوگوں کو پکارتے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ ہے، یہ سب سے زیادہ آج پایا جاتا ہے۔ کسی کو بھی اگر واقعی وہ نیک تھا، الحمدللہ اللہ انہیں جنت دے، لیکن کیا ان کے نیک ہونے کی وجہ سے ان کے مر جانے کے بعد ان کی قبر کو پکی کر دیا جائے، ان کے قبر کے سامنے چڑھاوے چڑھائے جائیں، ان کو پکارا جائے کہ اے فلاں صاحب، کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے سفارش کر دیجئے، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے؟ بھائی مرے ہوئے ہیں، وہ مرے ہوئے ہیں، مرے ہوئے کو پکارنا گویا کہ آپ بھی ثابت کرنے کہ ہم بھی مرے ہوئے ہیں۔ تو کہا کہ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ ان لوگوں کو پکارو، ان لوگوں کو پکارو جن کو تم کچھ سمجھتے تھے اللہ کے علاوہ۔ کیا سمجھتے تھے؟ اپنا شفیع سمجھتے تھے، سفارش کرنے والا سمجھتے تھے، مشکل کشا سمجھتے تھے، مصیبتوں کو ٹالنے والا سمجھتے تھے، برکتوں کو لانے والا سمجھتے تھے، اسی طرح سے اولاد دینے والا سمجھتے تھے، جو کچھ بھی تم سمجھتے تھے پکارو ان کو۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، تمہاری کسی بھی مصیبت کو تم سے نہ تو ٹال سکتے ہیں نہ کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ان کی کیا اوقات، ان کی کیا اوقات کہ ان کی قبروں میں گندگی ہو رہی ہے، کیڑے اور پرندے ان پر پیشاب پاخانہ کرتے ہیں، ان کو اوقات نہیں ہوتی کہ اس کو بچا لے، اس کو بچانے کے لیے اوپر سے چادر ڈالے جاتے ہیں اور مختلف طرح کے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ تو جو اپنے اوپر گرنے والی گندگی کو بچا نہیں سکتے ہیں، وہ تمہیں کیا بچائیں گے اور تمہیں کیا اولاد دیں گے؟ کہا یہ جن کو تم لوگ پکارتے ہو نا، واقعی اگر نیک ہیں تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ دراصل اس کے ضمن میں کہا جاتا ہے کہ یہ کچھ لوگ جنوں کو پکارتے تھے، جنوں کو پکارتے تھے، پتہ یہ چلا کہ جن مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ اب اسلام قبول کر لیا تو ان کی حالت کیا ہو گئی کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اب ان کو خود اپنی فکر پڑی ہے۔ اولئک الذین یدعون، وہ لوگ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ یعنی یہ نیک لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وہ لوگ وسیلے تلاش کرتے ہیں۔ ایہم اقرب، کون سا طریقہ، کون سا راستہ اللہ تک پہنچنے کے لیے زیادہ قریبی راستہ ہے، یہ اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اپنی ان کو پڑی ہوئی ہے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور یہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرے ہوئے ہیں۔ اور إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، اللہ رب العالمین کا عذاب بڑا ہی خطرناک ہے۔ تو یہ نیک لوگ جو ہیں، ان کو اپنے اوپر اپنی فکر ہے کہ ہم کیسے اللہ کے پاس کامیاب ہوں، اور یہاں لگے ہیں ان کی عبادت کرنے، ان سے پکارنے، ان کے اپنے مسائل نہیں حل ہو رہے ہیں اور ہم جاتے ہیں اپنے مسائل حل کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ بے وقوفی ہے اور یہ شرک ہے۔ ایسے چیزوں سے ہم سب کو پاک ہونا چاہیے۔ ہمارے رشتہ داروں میں اگر کوئی ہے ایسے تو ان کو سمجھایا جائے کہ یہ سب شرک ہے اور شرک کی مذمت انہیں بیان کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ بقیہ کل کے درس میں ختم ہو جائے گی کتاب۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین
ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام اہم مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جب تک دنیا میں رکھے توحید پر باقی رکھے، شرک سے محفوظ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔